أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يثنى عنه. صلوات عليه. عزیزان ایمانی، رضاداران حسینی، جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ مل کر عزاداری امام الحسین کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے. یہ جان کر ہم آنے والی نسلوں کے حوالے کریں، کیونکہ جو چیز ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ یہی ہے، اور اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے یا نہیں کریں گے تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جس طرح سے آج ہماری جو صورتحال ہوئی ہے وہ ہمارے اگلے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اگلے لوگوں نے ہمیں وہ سرمایہ، وہ آشنائی جو مکتب اہل بیت سے کرانی چاہیے تھی، وہ اس میں وہ کما حق وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے لیے آج ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. آج ہمیں صحیح راستہ بتانے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں مل پا رہا ہے. اس کی وجوہات یہی ہے کہ آج ملت جو سرگرداں ہیں، جو پریشان ہیں، انہیں صحیح راستہ نہیں مل پا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس عزاداری جیسی قیمتی چیز موجود ہے. پھر یہ صورتحال ملت کی کیوں ہو رہی ہے کہ ملت کا ہر شخص پریشان حال دکھائی دیتا ہے، کوئی اسے راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے. سمجھنے میں اتنی دشواریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے عزاداری کے ساتھ ناانصافی کی ہے. عزاداری کے ساتھ ہم نے نعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ کھلواڑ کر دیا ہے. یعنی عزاداری کی اس قدر توہین کی ہے کہ اس سے زیادہ توہین کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کس طرح سے ہم نے عزاداری کو جس طرح سے چاہا، انجمنوں نے، نوحہ خانوں نے، صرف ممبر ہمارا تباہ نہیں ہوا ہے بلکہ ہماری نوحہ خانی بھی تباہ ہوئی ہے، ہماری مرثیہ خانی بھی تباہ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے، جو شخص چاہتا ہے وہ مرثیہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، جو شخص چاہتا ہے وہ نوحہ پڑھتا ہے. یعنی ہم نے نوحہ اور مرثیہ سب کے حوالے کر دیا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی شاعر بن سکتا ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ہماری قوم کو دو چیزوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے: ایک کھوکھلی خطابت اور دوسرے نری شاعری. کھوکھلی خطابت اور نری شاعری دو چیزوں نے قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. جب تک ہمارا منبر اور جب تک ہمارے خطیب اور جب تک ہمارے شعراء صحیح راہ اسلام کو نہیں اپنائیں گے، قوم کو پیغام نہیں دے سکتے. جو لوگ قوم کو پیغام دینے والے ہیں، اگر وہی لوگ پیغام سے آشنا نہ ہو تو آپ بتائیں پیغام کیسے پہنچے گا؟ اگر ایک شخص پیغام پہنچاتا ہے اور 100 لوگ اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو اس ایک شخص کی بات لوگ کیسے یقین کریں گے؟
آج جو مشکل پاکستان میں جو پیش آ رہی ہے، ہندوستان میں پیش آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے ملت پریشان ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اتنے لوگ کیوں اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ یعنی سب ایک بات کر رہے ہیں، ایک شخص ایک بات کر رہا ہے. تو وہ ایک شخص کی بات پہ آپ یقین کریں گے یا ان 100 اشخاص کی بات پر یقین کریں گے؟ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور نوحہ خوانی میں یا شرکت میں مجلس اعزا کی طہارت کو شرط نہیں رکھا گیا ہے، تقدس ختم ہو گیا ہے. جب کسی چیز کا تقدس اور ادب ختم ہو جائے تو ادب جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس سے جو استفادہ کرنا ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. اگر ہم کسی کا ادب کرتے ہیں تو اس سے اس کی بات کو دل و جان سے سنتے ہیں اور وہ چیز ہماری روح کا حصہ بنتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. جب ہم اس کا احترام نہیں کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی باتوں کا اثر ہم پر نہیں پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کتاب اللہ کا احترام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ احترام کریں گے تو اس کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کریں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ احترام کیجیے. یہی وجہ ہے کہ مراجع کے احترام کے لیے کہا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ ان کا احترام کریں گے تو ان کی بات اور ان کے حکم کو سنیں گے. اس لیے کہا گیا یہ اپنے فائدے کے لیے. اسی لیے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو شخص با ادب ہوتا ہے اس کا نصیب بہتر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی جو شخص ادب کرتا ہے وہ مؤدب کہلاتا ہے. آپ جس کا احترام کریں نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خود شخص مؤدب ہو جاتا ہے. عزاداری ادب سکھاتی ہے. عزاداری میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس پر جو پرت پڑی ہوئی ہے اسے کوئی اٹھا نہیں پا رہا ہے. جو خوبیاں اس کے اندر ہیں کوئی اسے دیکھ نہیں پا رہا ہے. اور اس سے جو نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں، جو فوائد اخذ کر سکتے ہیں، ان فوائد کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں. اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ مجلسوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آخر ہم وہ کون سی حرکت انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سمجھدار طبقہ ہماری مجلسوں سے دور ہو رہا ہے. اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اس پر سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو عزاداری سے محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزاداری باقی رہے، تو اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ آخر لوگ عزاداری سے کیوں دور ہو رہے ہیں. یہ اگر آپ کی تحریک ہے، یہ اگر آپ کا دین ہے، تو لوگ اگر آپ کی تحریک سے دور ہو رہے ہیں تو آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم وہ کون سا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ دور ہوتا جا رہا ہے. عزاداری میں ہم نے طہارت کو کی شرط کو ہٹا دیا ہے. آپ اگر کسی سے کہیں کہ آئیے نماز پڑھیے، ہمارے حیدرآباد میں تو کہا جاتا ہے 2-4 حضرات نظر آ رہے ہیں حیدرآباد میں، تو کہتے ہیں ہم چھینٹے اڑے ہوئے ہیں. ہاں الطاف بھائی بھی جانتے ہیں. اور کہ مجلس میں نماز میں آئیے تو کہتے ہیں چھینٹے اڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم طہارت سے نہیں، نماز نہیں پڑھتے. اگر کہا جائے مجلس میں آئیے، چلیے ابھی چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس میں طہارت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مجلس کو عبادت نہیں سمجھتے، نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اور اس میں طہارت کو شرط جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ نماز عبادت ہے، عبادت میں طہارت شرط ہے، لیکن ہم مجلس کو عبادت نہیں سمجھتے اور اس میں طہارت کو شرط نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری انجمنیں، ہمارے مرثیہ خان، ہمارے نوحہ خان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ عبادت ہے. اگر پتا ہے تو اس کو انہیں شاید یقین نہیں ہے، اور پھر اگر یقین ہے تو پھر طہارت سے دور کیوں ہے. یہ سارے مسائل ہیں. کیوں عزاداری کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے؟
کیوں عزاداری کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے کہ اس میں طہارت کی شرط کو ہٹایا جا رہا ہے؟ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ انقلاب سے پہلے الطاف بھائی یہاں موجود ہے جو تہران میں ایک عرصے تک رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو یہ وہاں جانتے ہیں کہ تہران میں انقلاب سے پہلے جو یونیورسٹیاں ہوا کرتی تھی وہاں کا کیا حال تھا شاہ کے زمانے میں، اور اس وقت جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بغیر وضو کے کلاس میں داخل نہیں ہوتے، بغیر وضو کے کلاس میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ طلاب حوض علمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ دانشگاہ تہران کی بات ہو رہی ہے، یہ تہران کی یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب کے بعد امام خمینی نے یہ بتایا تھا کہ تعلیم و تعلم عبادت است، تعلیم و تعلم عبادت ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ تعلیم و تعلم عبادت ہے تو بغیر طہارت کے عبادت نہیں ہو سکتی، تو لہذا بغیر وضو کے وہ کلاس میں شریک نہیں ہوتے۔ جب وضو کے ساتھ کلاس میں شریک ہوتے ہیں تو پھر علم کو عبادت سمجھ کے حاصل کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ۔ جیسے انسان عبادت میں متوجہ ہوتا ہے، ذہن پاک ہو جاتا ہے، نظریہ پاک ہو جاتا ہے، انسان مومن بن جاتا ہے، اور مومن بن کے جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ علم عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، علم طہارت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے۔ علم عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ کتابیں وسیلہ ہیں، استاد وسیلہ ہیں، کہ استاد کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کہ کتابیں وسیلہ ہیں، لیکن وسیلہ ہے، عطا اللہ کرتا ہے، کتابیں علم عطا نہیں کرتی۔ ورنہ سارے لوگ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں سب کے سب ہدایت پا جاتے ہیں، سب کی سمجھ میں آ جاتا۔ ایک کتاب ہوتی ہے، پڑھنے والے ہزار ہوتے ہیں، لیکن سب اس ایک کتاب سے الگ الگ سمجھتے ہیں۔ یہ الگ الگ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی مجلس سے، ایک خطاب سے کچھ لوگ کہتے ہیں خطاب کیسا لگا، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا لگا، کچھ کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت غلط بات انہوں نے کہی۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن ہزار لوگ ہزار طریقے سے کیوں سمجھ رہے ہیں، ہزار مفاہیم لے کے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا تقدس اور اس کا جو آئینہ قلب ہے نا، اس آئینہ قلب میں کیسی تصویر نمایاں ہوتی ہے وہ مسئلہ ہے۔ صاف دکھائی دیتی ہے یا کجلائی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ یہ آئینہ زنگ آلود ہے یا یہ آئینہ پاک و صاف ہے؟ اگر آئینہ پاک و صاف ہے تو تصویر صاف نظر آئے گی۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن جو دیکھتا ہے وہ نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے۔ المؤمن ینظر بنور اللہ ویسمع بفہم اللہ، مومن جو سنتا ہے وہ فہم خدا سے سنتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ نے مومن کی ہدایت کا وعدہ لیا ہے، متقین کی ہدایت کا وعدہ لیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اب یہ بحثیں گزر چکی ہیں کہ بھئی متقین کسے کہا جاتا ہے اور متقین کو ہدایت ہی کی کیا ضرورت ہے، یہ سب باتوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت اللہ متقین کا کرتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دل پذیرش کے قابل ہوتے ہیں، جو زمین آمدہ ہوتی ہے اسی پر درخت اگائے جاتے ہیں، اسی پر ہریالی آتی ہے۔ بنجر زمین پر درخت نہیں لگائے جا سکتے، انہیں ہدایت نہیں دی جا سکتی، اور انہیں ہدایت مل ہی نہیں سکتی جن کے دل نرم نہیں ہیں۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کے لیے تقوی کی ضرورت ہدایت سے پہلے بھی ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ بھی ہے۔ جب تک ہدایت باقی رہے گی تقوی باقی رہنا ضروری ہے۔ تقوی ابتدا میں بھی ضروری ہے، انتہا تک ضروری ہے۔ تقوی جو ہے ایک طرح کا ایک محفوظ قلعہ ہے، ایک پنجرہ ہے جس میں ایمان کا پرندہ رہتا ہے۔ ایمان کی حالت تو جانتے ہیں، صبح آتا ہے ایمان تو شام رخصت ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایمان وہ ہے جو آیا اور چلا گیا، ایک ایمان جو ہے وہ راسخ الایمان، ہمیشہ رہنے والا ایمان۔ جب ایمان نفس کا ملکہ بن جاتا ہے وہ الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں ایمان بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ پرندہ اس پنجرے میں محفوظ رہتا ہے جہاں جس پنجرے کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی نہیں ہوگا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان رہتا ہے تقوی کی حفاظت میں۔ بغیر تقوی کے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر وہ مومن تھا، ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی ایمان لایا ہوگا لیکن اب وہ ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی جب چلا گیا تو ایمان کہاں رہا۔ تو جس طرح سے ایمان کے لیے تقوی کی شرط ہے اسی طرح ہدایت کے لیے تقوی کی شرط ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس تقوی نہیں ہے انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ مجلسیں ان کے لیے ہدایت کا سبب کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ نوحہ و ماتم یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اگر یہ عبادت کا حصہ ہے تو پھر نوحہ خان ہر کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ جس کا گلا اچھا ہو، جس کی آواز اچھی ہو۔ خطابت کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان کا لہجہ اچھا ہے، ان کی آواز اچھی ہے، ان کا انداز اچھا ہے، لہذا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوحہ خان کے لیے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی آواز اچھی ہے اور یہ نوحہ پڑھ سکتے ہیں تو بس پڑھیے۔ اب اس میں کسی چیز نہ ایمان کی شرط ہے نہ تقوی کی شرط ہے، یعنی نعوذ باللہ نوحہ نہیں ہو گیا ہے بلکہ یہ کوئی اور ترانہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں جو ترانے پڑھے جاتے ہیں، نظمیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح کا یہ بھی ایک ترانہ ہے کہ جس کے لیے آواز شرط ہے بس، اور کوئی چیز کی شرط نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر نوحہ خان کا جو آپ احترام کرتے ہیں وہ ترانہ پڑھنے والے کا تو احترام نہیں کرتے، گانا گانے والے کا تو احترام نہیں کیا جاتا۔ ان کا احترام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ مقدس نہیں ہے۔ نوحہ مقدس ہے، نوحہ مقدس چیز ہے۔ اگر نوحہ مدح حسین ابن علی ہے، ذکر حسین ابن علی ہے، تو ذاکر حسین کے لیے کیا ایمان کی شرط نہیں ہے؟ کوئی بھی ذاکر بن سکتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہے امام حسین پر وہ بھی ذاکر بن سکتا ہے۔ ہندوستان میں تو کوئی شرط نہیں ہے، ہمارے پاس ہندوؤں کی انجمنیں بھی ہیں، انہیں بھی جو ہے مجلسوں میں بلایا جاتا ہے، وہ بھی نوحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کسی چیز کی شرط نہیں ہے؟ اگر یہ شرائط اٹھا لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گلوکار ہیں، وہ لوگ جو اسٹیج پہ پڑھنے والے ہیں، جو گانا گانے والے ہیں، وہ آ کے نوحہ پڑھیں گے۔ ہمارے پاس تو وہ مثالیں موجود ہیں، اس وقت کیسٹیں موجود ہیں کہ بھولے بسرے گیت میں جو لوگ گاتے ہیں وہی لوگ آ کے محرم میں نوحہ پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں بھولے بسرے گیت میں وہ جا کے گانے گاتے ہیں، باقاعدہ ان کی کیسٹیں ہیں، ان کے اخبارات میں نام چھپتا ہے اور پوری دنیا میں، اور وہ یہ نہیں محسوس کرتے کہ لوگ اس کا برا بھی مانیں گے۔ کوئی برا نہیں مانتا، کیوں؟ لوگوں کے اندر حس مر چکی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، یعنی عزاداری کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں میں حس ختم ہو چکی ہے۔ بیداری تو بہت دور کی بات ہے، حس مر چکی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ یہی حال مرثیہ خانوں کا ہے، سلام پڑھنے والوں کا ہے۔ آپ ہمارے حیدرآباد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں مرثیہ خان، جب ان سے کہا جاتا ہے اندر آئیے
تو کہتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد آئیں گے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتی. لیکن جبکہ بانی مجلس کو معلوم ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کیا شرط ہے عزاداری میں، بے نمازی سے بھی ہم مرثیہ سن لیں گے. جب بے نمازی سے مرثیہ سنیں گے تو اس کا اثر کیا پڑے گا آپ کی روح پر؟ نعوذ باللہ. آپ جو ہے مثال کے طور پہ محمد رفیع سے آپ نوحہ سنیں گے تو آپ کے کیا اثر پڑے گا؟ لتا منگیشکر سے آپ سنیں گے تو کیا اثر پڑے گا؟ کچھ اثر پڑے گا اس میں؟ نوحے کا کوئی اثر ہوگا؟ خالی سنیں گے اور آپ کا نفس محسوس ہوگا، آپ کی روح پر اس کا اثر پڑے گا، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آپ کے اندر درد پیدا ہوگا. جو عزاداری کا جو مقصد ہے کہ وہ حل ہو جائے گا، رقت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کا دل و دماغ متاثر ہو سکتا ہے، آپ اولیاء کی طرف متوجہ ہو، آپ ایسے ہی روئیں گے جیسے کوئی جو ہے کمیونسٹ کے آنسو نکلتے ہیں، جیسے کوئی بدھسٹ لوگ روتے ہیں. معرفت کے ساتھ نہیں روئیں گے آپ، اس لیے کہ آپ پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کا. جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے ہمارے نوحہ خان اسٹار بن گئے ہیں اور ہمارے پاس اسٹار شخصیتوں کو بلایا جا رہا ہے، یعنی چمکدار ستاروں کو بلایا جا رہا ہے. بجھے ہوئے ستاروں کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو بلایا جاتا ہے کہ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں آسمان میں، جو مشہور ترین لوگ ہیں. یعنی مجلسیں نعوذ باللہ مافیا میں تبدیل ہو گئے کہ وہاں اسٹارز کو بلایا جاتا ہے. میں گاؤں میں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے نوحہ خان پاکستان سے بلایا گئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں اتنی بڑی شخصیت یہاں پر آ گئی ہے، آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر نوحہ خان کی حیثیت سے بلایا ہے آپ لوگوں نے تو وہ بیچارہ جس کے پیر میں چپل نہیں ہے وہ بھی نوحہ خان ہے. اگر نوحہ خان کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں آپ لوگ، تو اگر ذاکر حسین سمجھ کے عزت دے رہے ہیں، نوحہ خان سمجھ کے اگر اس کی اہمیت کے اگر آپ قائل ہیں، تو وہ بیچارہ جو جسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، درد بھری آواز میں نوحہ پڑتا ہے، کیوں اس کا احترام نہیں ہوتا؟ کیوں اس کی خدمت نہیں کی جاتی؟ ہمارے ایک استاد تھے ایران میں، مدرس افغانی، مرحوم بہت پہلے کی بات ہے. تو مدرس افغانی نے ایک مرتبہ کہا کہ بے آغازادے بینز میں دی، یعنی آغازادے کو بینز گاڑی دیتے ہیں ہدیے میں. آغازادے یعنی مجتہدین کے فرزندوں کو وہ بینز گاڑی دیتے ہیں ہدیہ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے چرا بے آغازادے بینز دادی، میگن چون سیدے، یعنی چونکہ وہ سید ہے اس لیے خمس کے حساب میں نے اس کو گاڑی دے دی. ان بیچارے کے کفش نہ دھرے انہوں کے آخر سیدے چرا بے ان نے بھی دی ہے نا. جو بیچارہ جس کے پیر میں چپل نہیں ہے وہ بھی تو سید ہے. اگر تم سید ہونے کی وجہ سے دے رہے ہو تو وہ بھی تو سید ہے، اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بے معرفتی، معرفت کا نہ پایا جانا. اگر نوحہ خان ہونے کی حیثیت سے عزت دی جا رہی ہے اور انہیں وائٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جا رہا ہے، اس گاؤں میں وائٹ ہاؤس ہے، بہت بہترین جو ہے وہ مکان ہے، اور انہیں وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جو بہترین بڑی مشہور شخصیتیں ہوتی. مشہور شخصیتوں کا احترام الگ ہے اور غیر معروف شخصیتوں کا احترام الگ ہے. جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی عربی نجیب الطرفین گھوڑا ہو وہ اتنی قیمت میں نہیں بکے گا جتنا ایک معروف گدھا بکے گا. معروف گدھے کی قیمت جو ہوتی ہے وہ نجیب الطرفین گھوڑے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشہور ہے. لوگ مشہور لوگوں کو صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ مافیا نہیں تو اور کیا ہوا کہ نوحہ خان کو نوحہ خان کی حیثیت سے عزت نہیں دی جا رہی بلکہ اس کی شہرت کی وجہ سے عزت دی جا رہی ہے. تو جب مجلسوں میں شہرت کو دیکھا جائے گا،
جب مجلسوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا معروف نوح خان ہے، کون سا غیر معروف نوح خان ہے، کون سا خطیب معروف ہے، کون سا خطیب غیر معروف ہے، تو پھر یہاں دین کہاں رہے گا؟ ہم جو ہے دین لینے نہیں جاتے مجلسوں سے. مجلس کی افادیت، مجلس کی اہمیت کو خود ہم کم کر رہے ہیں، ہم گھٹا رہے ہیں. اور کثرت سے مجلسیں کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم، جو لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ بڑے عزادار ہیں. تو عزاداری کو پیسوں میں تولا جا رہا ہے. جب عزاداری کو دولت میں تولا جائے گا تو پھر عزاداری کی افادیت ختم ہو جائے گی. مرثیوں کا یہ حال، نوح خان کا یہ حال، خطیبوں کا یہ حال، اور بانیان مجلس کا وہ حال، یہ سب مل کر عزاداری کا حصہ بن گئے ہیں. جب تک یہ سب کا سب، یہ سارا مافیا جب تک ختم نہیں ہوگا، اصلی عزاداری، حقیقت عزاداری، جوہر عزاداری، گوہر عزاداری، وہ عزاداری جو واقعی عزاداری ہے، وہ کیسے حاصل کی جائے گی، وہ کیسے حاصل ہوگی. اور عزاداری کو حاصل کرنا، ان ظالموں کے پنجوں سے عزاداری کو چھڑانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عزاداری پر لوگ قابض ہو چکے ہیں. اور بالخصوص بر صغیر اس وقت مصائب سے دوچار ہیں. انشاءاللہ یہ گفتگو مسلسل جاری ہے کہ ابھی تک ہم عزاداری کے مختلف پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالے ہیں کہ عزاداری ہے کس چیز کا نام ہے، عزادار کے درجات کیا ہیں، عزاداری کے مراتب کیا ہیں. کئی مرتبے ہیں عزاداری کے، اور عزادار کئی قسم کے عزادار ہوتے ہیں. پہلا درجہ جو عزادار کا ہے، کیونکہ عزاداری کہتے ہیں ذکر مظلوم کو، تذکرہ غم کا نام عزا ہے. آنسو عزاداری کا اہم ترین حصہ ہے. آنسو عزاداری کا اہم حصہ ہے، جو جس کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے. عزا کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ آنسو ہے. اگر ایک قطرے آنسو بھی درد کے ساتھ نکل جائے، غم حسین کے تصور کے ساتھ نکل جائے، تو وہ کم از کم دنیا میں عذاب سے محفوظ رہنے اور ہدایت کے راستے کھلنے کے امکانات اس شخص پہ بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو. لیکن غم حسین میں اگر وہ تڑپتا ہے ایک لحظے کے لیے بھی. یہاں پر آیت اللہ بہجت سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ محمد تقی بہجت نقل کرتے ہیں کہ دجلہ و فرات کے درمیان میں ایک آبادی ہے جس کا نام مسیب ہے، یعنی یہ سچا واقعہ ہے. مسیب نامی جگہ پر ایک شخص مسلسل اس آدمی کو چھیڑا کرتا تھا جو زیارت کے لیے جاتا تھا. ہر شب جمعہ ایک شخص وہاں سے گزرتا تھا زیارت امیر المومنین کے لیے، زیارت امیر المومنین کے لیے جایا کرتا تھا. تو یہ اس کو ستایا کرتا تھا درمیان رات میں. وہ شخص رنجیدہ ہوا کرتا تھا. امیر المومنین کے پاس گیا، واپس آیا. ایک مرتبہ اس کے دل میں تڑپ ہوئی، نیند لگ گئی. خواب میں دیکھتا ہے امیر المومنین کو اور خواب میں کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، وہ شخص مسلسل آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں وہ آپ کی شان میں گستاخی، آپ کو ناسزا کہتا ہے اور جو ہے آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ کرائے زیارت امیر المومنین کی، ہمارا بھی سلام پہنچا دینا ان کو. اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. آپ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کا ہم پر حق ہے، ہم اسے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ اس کا ہم پر حق ہے. کہا وہ حق یہی ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ حق ہے؟ کہا نہیں، وہ ایک مرتبہ
اسی دجلہ و فرات پر بیٹھا ہوا، اس کے ذہن میں بس اتنی سی بات آئی تھی کہ عمر سعد نے کام بہت غلط کیا کہ جو خاندان اہل بیت پر پانی بند کر دیا، کاش وہ پانی پلا کر انہیں قتل کرتا۔ یہ کام عمر سعد نے بہت غلط کیا کہ امام حسین اور ان کے خاندان پر اور ان کے بچوں پر جو پانی بند کیا یہ صحیح نہیں کیا، کم سے کم انہیں پانی پلا دیا ہوتا، اس کے بعد قتل کیا ہوتا۔ یہ سوچ کے اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک گیا بس۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس کا ہم پر حق بن گیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتے ہیں۔ وہ شخص بیدار ہوتا ہے، دوبارہ جب زیارت کے لیے جاتا ہے، پھر اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پہنچا دیا ہمارا سلام، اور اس طرح کا مذاق کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے پہنچایا ہے اور تمہارے یہ جواب ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا جواب ہے؟ کہا امیر المومنین نے تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے کہ تم ایک مرتبہ دجلہ و فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھ کر تم نے یہ بات کہی تھی کہ عمر سعد نے یہ کام بہت غلط کیا کہ خاندان اہل بیت پہ پانی بند کیا، یہ کام بہت غلط کیا، یہ کہے کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ کوئی میرے اطراف تو نہیں بیٹھا تھا، سر جھکاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ بات تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر کیسے امیر المومنین کو معلوم ہوا؟ یہ سوچ کر کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے امیر المومنین کہ یہ آنسو اسے ہدایت کا سبب بنے۔ دیکھیے اگر آنسو سچے ہیں تو اسے ضرور ہدایت ملے گی۔ اگر ہماری محبت سچی ہے، یہ کتنے لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعی محبت سچی ہے تو کیسے ہدایت نہیں ملے گی آپ کو؟ یہ قطرے اشک امام حسین کے غم میں بہنے والا ایک آنسو انسان کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنے لوگ جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے اسی فرش اعزاز سے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو شیعہ نہیں ہیں، جن کو معرفت نہیں ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ دوسرا قدم وہ ہوتا ہے کہ جہاں عزادار اپنے دل میں اور اپنے دل و دماغ میں متاثر ہوتا ہے غم حسین سے، دل و دماغ اس کا متاثر ہوتا ہے اور وہ غم اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، ذکر حسین اور فکر حسین۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں یہ عزادار دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتا ہے، جہاں وہ قاتلان حسین کو برا سمجھنے لگتا ہے اور اس سے اظہار تنفر کرتا ہے، یہ عزائے عملی میں آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جہاں انسان ظالموں سے، مستکبرین سے اور قاتلوں سے اظہار نفرت کرتا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں پہلے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام سے تھوڑا سا لگا ہو اور اس سے کم ہو تو پھر لعنت اللہ ان لوگوں پر کہ جو سمعت بذالک فرضیت پہ، کہ جو سنے اور قتل حسین پر راضی ہو گئے، وہ مرحلہ آتا ہے۔ اس سے اوپر کا مرحلہ پہلا درجہ عزاداری، اس کے بعد دوسرا درجہ عزاداری کہ جہاں پر انسان کا قلب و ذہن متاثر ہو۔ تیسرا درجہ وہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اظہار کے مرحلے پہ آتا ہے، غم حسین کا اظہار کرتا ہے آنسوؤں کی شکل میں، عزا کی شکل میں۔ یہ واقعی عزاداری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جو مرحلہ آتا ہے عزیزان گرامی، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہم 5ویں مرحلے میں داخل، تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کروں۔ اب یہاں سے جو طریقے عزاداری، اس کے بعد پھر چوتھا 5واں مرحلہ بھی آتا ہے عزاداری کا، لیکن یہ جو مرحلہ ہے کہ یہ جو تیسرے مرحلے پہ جہاں اظہار شروع ہو چکا ہے عزاداری کا، یہ مرحلہ وہاں آتا ہے کہ اظہار عزا کے اب طریقے جو بدلتے ہیں یہی رسومات کہلاتے ہیں۔ اسی کو تعزیہ داری کہتے ہیں، یعنی عزاداری تعزیہ داری میں ڈھلتی ہے۔ تو تعزیہ داری
عزاداری نہیں ہے مگر عزاداری کا اظہار ہے. اظہار عزاداری کا نام تعزیہ داری ہے، جو اپنے غم و غصے کا اظہار اور اپنے ایمان کا اظہار، اپنی محبتوں کا اظہار، اپنے عزا کا اظہار ایک شکل میں کرتے ہیں. اشکال ہے، شکلیں ہیں. مثال کے طور پر مناسک حج ہے. مناسک حج جو ہے حقیقی حج نہیں ہے. حقیقی حج تو خلیل نے کیا تھا. آپ حج کی آپ کیا کرتے ہیں؟ تمرین کر رہے ہیں آپ حج کی. حقیقت حج تو آپ نہیں کر رہے ہیں. واقعی آپ صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹ رہے ہیں. وہ تو جناب حاجر نے کیا تھا. جناب حاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان چکر. آپ جو چکر کاٹ رہے ہیں ان کی تاثیر میں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. طواف ہو یا منا کا قیام ہو یا عرفات کا قیام ہو یا کنکریاں مارنا ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک درس ہے، یہ ایک تمرین ہے، یہ ایک علامتیں ہیں، لیکن حقیقت تو نہیں ہے. حقیقت میں حج ہو چکا ہے، اس حج کی تمرین ہو رہی ہے. پھر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائے تو حقیقی حج برپا ہو. اب صرف رسم ادا ہو رہا ہے، لیکن رسم میں کچھ روح ہے، روح ہوتی ہے. اس روح کو ایک دم اگر حذف کر دیا جائے تو رسم صرف رسم رہ جاتی ہے. ورنہ رسم بھی روح کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جس سے روح تو وہ رسم کے جس کے اندر روح ختم ہو جائے، صرف طریقہ باقی رہ جائے اور اس طریقے کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو تو وہ صرف کھوکھلی رسم کہلاتی ہے. ورنہ یہ فرش اعضاء اور مجلس یہ بھی ایک رسم ہے، رسم ادا ہو رہی ہے. یعنی ہم بیٹھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، یہ رسم ہے. لیکن یہ رسم ادا جو ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی ہدف اور مقصد ہو تو یہ صرف رسم نہیں رہ جائے گی، بلکہ اس رسم کے پیچھے ایک روح بھی ہوگی. وہ روح حقیقت رکھتی ہے نا. تو یہ جو تعزیہ داری ہے، یہ تعزیہ داری عزاداری کی شکل ہے. مگر تعزیہ داری جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تعزیہ عزاداری کا جو اظہار ہے یہ ہمارا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے. ایک رسم وہ ہوتی ہے جو اہل بیت کی طرف سے آتی ہے، ایک رسم وہ ہے جو ہماری ایجاد کی ہوئی. یہ تعزیہ داری جو ہے اس میں کئی چیزیں تعزیہ داری میں ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے. ابھی آپ لکھنؤ یو پی میں جائیں اور دوسرے شہروں میں جائیں تو ایک تعزیہ بنایا جاتا ہے. شاید پاکستان میں بھی ہوگا، حیدرآباد والوں کو نہیں پتا ہے. وہ بہت بڑا تعزیہ، یعنی جو ہے زری کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، وہ بہت اونچا. تو یہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں نا، یہ ہمارا اظہار ہے. تو یہ ہمارا ہاتھ کا بنایا ہوا تعزیہ ہے. اسی طرح سے اور مختلف شکلیں ہیں تعزیے کی. مثال کے طور پر اگربتی کا جلانا، موم بتیوں کا جلانا، اور جو ہے مختلف قسم کے علم بنائے جاتے ہیں. ایک تو پھریرے والا علم ہوتا ہے جو کربلا میں تھا، جو پھریرے والا علم ہوتا ہے، جس پہ کپڑا ہوتا ہے. یہاں پر ایک مرتبہ نکلا تھا عاشور کے دن. لیکن ایک جو ہے الگ سے پنجہ بنایا جاتا ہے اور الگ سے جو ہے وہ دھٹیاں باندھی جاتی ہیں. یہ اپنا اظہار ہے. جو ایران میں بھی جو ہے صفوی دور میں اس کی ایجاد ہوئی تھی، جو آج بھی ایران میں جلوس میں نکالا جاتا ہے، جو بہت وزنی ہوتا ہے، جو تانبے کا ہوتا ہے. اس پہ جو ہے اس میں جو ہے اس طرف 7 علم ہوتے ہیں، بہت وزن ہوتا ہے اور ہر آدمی اٹھا نہیں سکتا اور اس کو رکھا جاتا ہے صرف عزاداری کے وقت میں. اس کو وہ بھی ایک تعزیہ داری ہے، تعزیہ ہے. لیکن یہ ہمارے بنائے ہوئے تعزیے. اب اس کے لیے جو ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا احترام نہیں کرے گا وہ دین سے خارج ہے. اور اس طرح کے مختلف تعزیے، ہندوستان کے تعزیے الگ ہیں، پاکستان کے بنائے ہوئے تعزیے الگ ہیں، افغانستان کے تعزیے الگ ہیں، بحرین کے الگ ہیں. یعنی طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے اور اتنے طریقے الگ الگ ہیں کہ ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہیں ہے. یعنی ایک خود شیعہ نہیں جانتے ہیں کہ دوسرے شیعوں کی رسومات کیا ہیں. اتنے رسومات بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے لوگوں کے رسومات سے واقف نہیں ہے. مثال کے طور پہ کلامہ باندھا جاتا ہے حیدرآباد وغیرہ کی طرف، اور پاکستانیوں کے پاس بھی دیکھا میں نے کڑا باندھا جاتا ہے یا جو ہے نا دھاگا باندھا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم
قید ہو گئے، یہ ہاتھوں کی ہتھکڑی ہے یہ اس تو دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو، دوسرے لوگ اس کو نہیں جانتے. مثال کے طور پر حیدرآباد میں ہوتا ہے تو یو پی کے لوگ نہیں جانتے، یو پی کے لوگ کچھ کرتے ہیں تو حیدرآباد والے نہیں جانتے، یا ہندوستان میں ہوتا ہے پاکستان والے نہیں جانتے، پاکستان میں ہوتا ہے افغانستان والے نہیں جانتے. تو پہلے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ عزاداری کو لوگ کس کس ڈھنگ سے دنیا کے کس کس کونے میں کس کس طرح سے منایا جاتا ہے، یہ ابھی ہمارے عزاداروں کو علم نہیں ہے. تو پہلے تو انہیں بٹھا کر ڈسکوری کی طرح جو ہے پورا جو ہے ڈسکوری کروانا چاہیے کہ جو ہے پاکستان میں عزاداری کا طریقہ کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے. افغانستان میں ماتم الگ طریقے کا ہوتا ہے، معلوم ایک چند لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، چند لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں جیسے جنگ ہو رہی ہو، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ماتم کر کے پھر بیٹھتے ہیں. پھر ایک آدمی اٹھتا ہے، ادھر سے ایک آدمی آتا ہے، جیسے کوئی لشکر ہو، دو لشکر دو طرف بیٹھے ہوں اور سپاہی ادھر سے آئے ادھر سے آئے اور دو سپاہی آپس میں مقابلہ کریں اور چلے جائیں. یہ عزاداری کا افغانی طریقہ ہے. ہر جگہ کے طریقے الگ الگ ہیں. اگر میں کہوں کہ جو افغانستان میں جو طریقہ ہوتا ہے وہ باطل ہے اور جو ہے اور وہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ لوگ کہیں کہ تم لوگ جو کرتے ہو وہ غلط ہے، یہ لوگ کہیں کہ تم جو کرتے ہو وہ غلط ہے، اس طرح سے کیا ہوگا؟ ٹکرائیں گے رسومات، تعزیے ٹکرائیں گے، طریقے ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے، اور اس پر یہ لوگ جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہی عزاداری ہے، یہ جو طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے اسی کا نام عزاداری ہے. بس اگر یہ ختم ہو جائے گا تو عزاداری ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے تعزیہ داری کو عزاداری سمجھ لیا ہے. سب سے بڑی آفت جو ہوئی ہے تعزیہ داری کو عزاداری یعنی اصل عزاداری کیا ہے، تعزیہ داری کیا ہے، اس میں کسی کو فرق نہیں معلوم ہے. اب جو تعزیہ داری بڑھنے لگی تو تعزیہ داری پر ایمان زیادہ ہو گیا، عزاداری پر ایمان کم ہو گیا. تو عزاداری کا تو ہدف ہے، تعزیہ داری کا ہدف کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ عزاداری، چونکہ عزاداری کو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ عزاداری کو ہدف بنا لیا، جبکہ عزاداری خود ایک ذریعہ ہے، عزاداری ہدف اور مقصد نہیں. ہم روتے ہیں صرف رونے کے لیے روتے ہیں یا رونے کا کوئی ہدف ہے ہمارا؟ ہم عزاداری کے لیے کرتے ہیں یا عزاداری کسی وجہ سے کرتے ہیں؟ یعنی ائمہ نے عزاداری کو بطور وسیلہ قرار دیا ہے، بطور ہدف قرار دیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں عزاداری ہی ہدف ہے. اب عزاداری چونکہ ہدف ہے لہذا وسیلہ کسی بھی چیز کو بنایا جا سکتا ہے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. ہمیں وسیلہ کوئی بھی اختیار کیا، چونکہ ہدف مقدس ہے لہذا ذریعہ اور وسیلہ کسی بھی چیز کو بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک بحث ہے، اسے ہم انشاءاللہ آنے والے کل برسوں میں حل کریں گے کہ آخر یہ مسئلہ جب حل ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے اختلافات ہیں یہ اختلافات کا سدباب ہو سکے گا. کیونکہ یہ اختلافات جو بڑھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم تعزیہ داری پر جھگڑا کر رہے ہیں اور اس کا نام یہ دے رہے ہیں کہ عزاداری پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تعزیہ داری کی مخالفت کو عزاداری کا مخالف کہہ کر اس کو جو ہے اسے کافر ٹھہرایا جا رہا ہے. کیوں؟ کچھ مومنین کو کافر کہہ رہے ہیں. معلوم ہے محمد وعلی محمد صلوات. تکفیریت شیعوں کے اندر آ رہی ہے. تکفیریت یعنی دوسروں کو کافر کہنا. دوسروں کو کافر کہنا حرام ہے، کسی پر کفر کا الزام لگانا حرام ہے. تو یہ تفریق نہیں ہونے کی وجہ سے ہدف اور وسیلے کو سمجھنے، اگر یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلسوں میں، یا اس طرح سے اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں، اور اس نتیجے پر ہم آپ دونوں مل کر پہنچنا ہے، ایک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے نتیجے. ہم بحث کریں کہ آخر ائمہ نے اسے کس طرح سے پیش کیا ہے اور ہم کس طرح سے مناتے ہیں. یہ دونوں میں آخر اس کے لیے ائمہ نے کوئی خطوط مشخص کیے ہیں یا نہیں، خود انہوں نے عزاداری کی ہے یا نہیں، انہوں نے اس کا طریقہ بتایا ہے یا نہیں، بتایا ہے تو ناقص بتایا ہے یا کامل بتایا ہے، اس کے اوپر اجازت دی ہے یا اجازت نہیں دی ہے، اس کے اوپر ہم بحث کریں.
اور اس میں جو مشروع چیزیں ہیں یا غیر مشروع چیزیں ہیں اس کے اوپر بحث کریں کہ کوئی چیز کو دین میں کیسے داخل کیا جاتا ہے، داخل کرنا آیا جائز ہے یا حرام ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی بھی چیز کو ہم دین میں داخل کرنے کی ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز کو ہم دین سے خارج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کے ہمارا مسئلہ ایک حد تک ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم زندگی بھر بقول صاحب کی کہ زندگی بھر ہم عزاداری کرتے رہیں گے، یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، یہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہم صدق دل سے خلوص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا غور کریں جیسا پہلی مرتبہ پر غور کر رہے ہیں۔ ذہن سے بات نکال دیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، آپ یہ سوچ کے چلیں کہ ابھی ہمیں سمجھنا ہے، ابھی ہمیں شیعہ بننا ہے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ، میں آپ کو بتا دوں، مشکلات یہ ہیں کہ کیوں ایسا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہی پیدا ہوئے ہیں اور ہم پیدائشی شیعہ ہیں، ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں آپ، اور ہم کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو شیعہ ہی ہیں۔ جو شخص یہ پہلے سے طے کر لے کہ میں شیعہ ہوں، وہ شیعہ بننے کی کیوں سوچے گا؟ اور ائمہ کی روایتیں اور دین یہ کہتا ہے کہ آپ کو شیعہ بننا ہے، آپ شیعہ پیدا نہیں ہوتے، شیعہ بننا ہوتا ہے۔ عزادار پیدا نہیں، عزادار بننا پڑتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت لے کے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ انسان بالقوہ عزادار بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، شیعہ بھی ہوتا ہے، سبھی ہوتے ہیں۔ ہندو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہندو کیسے بن گیا، آپ مسلمان کیسے بن گئے؟ تو تربیت کا اثر ہوا۔ تو آیا ہماری تربیت اسلام کے سانچے میں ہوئی، عزاداری کے سانچے میں ہوئی، یا بے معرفتی والی عزاداری میں ہماری پرورش ہوئی؟ اسے ہمیں حل کرنا ہے۔ ساری مشکلات یہی ہیں کہ ہم اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیے آپ کون ہیں تو کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ بھئی جب آپ اشرف المخلوقات ہیں تو پھر آپ بننے کی کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اگر پوچھیں کہ بھئی اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ساری مخلوقات سے بڑا، تو آپ ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ہاں ملائکہ سے بھی، جبرائیل سے بھی افضل ہیں۔ جبرائیل سے تو کہاں جبرائیل سے؟ ارے بھئی جبرائیل کو انبیاء نہیں دیکھ سکتے، معلوم؟ مرسلین اور نبی اور مرسل کا فرق جو علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بالمشافہہ اخذ وحی نہیں کر سکتا ہے، رسول کر سکتا ہے، نبی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب نبی جبرائیل کا دیدار نہیں کر سکتا ہے اور حقیقت جبرائیل کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے تو ہم آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جبرائیل سے بھی افضل ہیں؟ تو ہر انسان، پہلے تو ہر آدمی انسان نہیں ہوتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہے۔ جب ہر آدمی انسان نہیں ہے تو ہر آدمی اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں انسان ہوں لہذا ہر انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، لہذا میں اشرف المخلوقات ہوں۔ صغرا صحیح نہیں ہے تو نتیجہ کیسے صحیح نکلے گا؟ اصل پہلا ہی مسئلہ ہی صحیح نہیں ہے، آدمی انسان نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہے۔ یہ مسئلہ حل ہونا ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے غرور میں جو اضافہ ہو جاتا ہے نا، میں حیدرآباد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا علاج اس لیے مشکل ہے کیونکہ آپ کے ایمان کا پریشر ہائی ہے۔ تو آپ کے جب ایمان کا پریشر ہائی ہے، آپ اپنے علاوہ کسی کو مومن نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ کسی کو عزادار نہیں سمجھتے، چاہے عالم ہو چاہے ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب کب تک ہم یہی بحث کرتے رہیں گے؟ سنانے والے سناتے ہیں لیکن اب وقت آ چکا ہے فیصلہ کرنے کا۔ ہم فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم واقعی مسجدوں کو مٹانے کے لیے عزاداری کرتے ہیں یا مسجدیں بچانے کے لیے کرتے ہیں؟ بچانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مسجد ہے، تمہاری مسجد ہے، تم سے تو ایک بابری مسجد تم سے تو نہیں بچ سکی؟ تم سے کیا ہے؟ ہم سے۔ تمہاری کہاں ہے؟ ہماری ہے۔ نمازیں تم پڑھتے، تم نہیں، ہم پڑھتے ہیں نمازیں۔ مسجدیں بھی ہماری ہیں، امام بارگاہیں بھی ہماری ہیں،
نمازیں بھی ہماری ہیں، مجلسیں بھی ہماری ہیں، خدا بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارے ہیں۔ جس کا خدا نہیں ہے اس کے حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسین کو بغیر خدا کے نہیں لیا جا سکتا، خدا کو بغیر حسین کے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہمیں اب کرنا ہے کہ کیا ہم نماز بچانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں یا نماز مٹانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں؟ ہم برائیاں مٹانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں یا برائیاں پھیلانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں؟ ہم عزاداری اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گانجا بڑھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نشہ آور ادویات استعمال کریں، تاکہ قوم شرابی بن جائے، اس لیے عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداروں میں اس وقت حیدرآباد میں اور ہندوستان میں عزاداروں میں گٹکے تقسیم ہو رہے ہیں، عزاداروں میں جو ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں ان کو عادی بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کو، جیسا کہ لاہور میں کیا جا رہا ہے اور دوسرے شہروں میں کیا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کو راتوں میں جگہ جگہ کے ان کو جو ہے یہ تمام چیزوں کا عادی کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے سامنے بٹھا کر مسجد کی نماز ختم ہونے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ اب اٹھ کے جاؤ گھروں میں جا کے سو، تم نے توہین کر دی جی بھر کے اذانوں کی، نماز کی، مصلیوں کا مذاق اڑایا، اب جا کے گھر میں آرام سے سو۔ جب عزاداری کے نام پر مسجدوں سے لوگوں کو بھگایا جائے گا، جب مذاق اڑایا جائے گا، مصلیوں کا جب مذاق اڑایا جائے گا، جب مسجدوں سے مصلیوں کو بھگایا جائے گا عزاداری کے نام پر، تو واویلا ہے نا۔ اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ عزاداری کو بچائیں؟ یہ عزاداری ہے، یہ مشن کس کا تھا آپ بتائیں؟ ابھی بات ہو رہی تھی نا، کس کا مشن ہے یہ یزیدی مشن ہے نا، یہ مشن یزید کا ہے نا۔ یزید چاہتا تھا نا کہ اذانیں ختم ہو جائیں، یزید چاہتا تھا کہ نمازوں کے گلے پہ خنجر چلے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اذانوں کو نچوڑا جائے گا تو اس میں خون کس کا نکلے گا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اذانوں کی رگوں میں حسین کا لہو دوڑ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ پہلے بتائیں، کیونکہ اس وقت ہمیں جذبات میں گفتگو نہیں کرنا ہے، اس وقت ہمیں پورے ہوش و حواس سے بات کرنی ہے کہ کیا اذانوں کی رگوں میں امام حسین کا لہو ہے نہیں ہے؟ پہلے ہاں یا نا میں ہم جواب دیں۔ ہے تو پھر جب اذانوں کا گلا کٹے گا تو خون کس کا بہے گا؟ جب اذان کی رگوں میں، یعنی اذان کی سوکھی رگوں میں امام حسین نے تازہ لہو دے کے اسے زندہ کر دیا ہے وضع کو، تب اذان کا جب گلا کٹے گا تو خون جو بہے گا وہ کس کا خون زمین پہ بہے گا؟ دیکھنے میں یہ ہے کہ اذان کا گلا آپ کاٹ رہے ہیں، نام لے رہے ہیں مرثیے کا، کہہ رہے ہیں ایک طرف مرثیہ ہو ایک طرف اذان ہو تو میں مرثیے میں جاؤں گا، بہانہ بنا رہے ہیں عزاداری حسین کو، بہانہ بنا رہے ہیں مجلسوں کو۔ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے ملت کو؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ واسطہ حسین کا دیا جا رہا ہے، نام مجلس کا رکھا جا رہا ہے، مٹایا کس کو جا رہا ہے؟ جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے، یعنی مجلس ہو رہی ہے امام حسین کے لیے۔ اور پھر نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم کس کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کس کی روش کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ مجلس میں ہم کہتے کیا ہیں یہ بتائیں؟ اذان کے ٹائم پہ مجلس رکھ دیتے ہیں، میں اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں، دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہوگا، عین اذان کے وقت میں مجلس رکھ دیتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے مجلس چلتی رہتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے مجلس چلتی رہتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے مجلس چلتی رہتی ہے۔ اگر پوچھے کہ اس مجلس میں تم پڑھتے کیا ہو؟ یہ پڑھتے ہو کہ اول وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو ہونے دیجئے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھیں گے آپ مجلس میں؟ پڑھیں گے کیا آخر یہ بتائیے؟ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں اول وقت چاہیے تو پھر آپ خود کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مسجدوں کو پر کیجئے تو پھر آپ کیوں نہیں پر کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کے قول و فعل میں بتائیے کتنا تضاد پایا جا رہا ہے آپ کے قول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو۔ قرآن تو ہر ایک کو قرآن مروڑی کر رہا ہے نا، آپ کے نزدیک کوئی محترم ہوگا، اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے۔
اللہ اپنے سارے بندوں کو کہتا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو؟ دوسروں کو حکم دیتے ہو کرو 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 اور خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند، سب سے بری بات یہی ہے. وہ کہتے کیوں؟ حضور جس وقت کھجور نہیں کھائے تھے، بچے کو منع نہیں کیا تھا کہ بیٹا کھجور نہ کھانا، خود ایک دن کھجور نہیں کھائے، بعد میں کہا بیٹے تم بھی نہ کھا. کوئی ضروری نہیں تھا یہ، لیکن حضور نے روش بتائی ہے خود. اسی لیے امام خمینی کہا کرتے تھے کہ گفتار استاد درس نیست، عمل استاد درس است. استاد کی گفتار درس نہیں ہے، اس کا عمل درس ہے. وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو. عزیزان گرامی، اس مجلس کے بعد بھی ایک مجلس ہے اور شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چمچا صاحب ان کے گھر پہ مجلس ہے. میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. کل نماز ظہرین کے بعد یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہے گا. بات ادھوری رہتی ہے، اس کا مجھے افسوس ہے کہ بات مکمل نہیں ہے، لیکن سلسلہ وہی ہے. پہلی تاریخ سے ہم یہی موضوع لے کے چل رہے ہیں کہ عزاداری اور نہضت زینبی، یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. لیکن دوست دشمن بن رہے ہیں اور دشمن دوست بنتا جا رہا ہے، اور دوست شرما رہا ہے، دشمن اکڑ کے ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ہم نے کوئی غلطی کی ہے. یہ ایسا بتایا جا رہا ہے، بتایا ایسا جا رہا ہے کہ تم دشمن ہو. کہہ رہے ہیں کہ تم دشمن ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں دیا ہے کہ دوستوں کو کس طرح سے دشمن بنایا جا رہا ہے اور دوست شرما رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، مروت میں مرے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جو سچوں کو جھوٹا بناتے ہیں. اہل بیت کا کردار یہ ہے عزیزو کہ وہ جھوٹوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے اور ہم سچوں کو جھوٹا بنا دیتے. فدق لینے کے لیے شہزادی گئی تھی نا، جھوٹوں کے مقابلے میں بھی سیدانی نے اپنی دلیلیں پیش کی ہیں. یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے. اور وہ کیسے جھوٹے تھے؟ جو سچوں کو جھوٹا بنا رہے تھے. یہ کردار کس کا ہے؟ سچوں کو جھوٹا کون بنا رہا تھا اور جھوٹوں کو جھوٹ کہتے ہوئے کون کر رہا تھا؟ یہ کردار اہل بیت کا ہے عزیزان گرامی. یہ کردار حسین ابن علی کا ہے. لوگ اپنوں پہ رحم نہیں کھاتے، حسین دشمنوں پہ ترس کھاتے. حسین دشمنوں پہ ترس، لوگ انسانوں پہ رحم نہیں کھاتے، حسین جانوروں پہ ترس کھاتے. جانوروں پہ. قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا، انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے. دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین. کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. کتنے ہمدرد تھے حسین، کتنے انسانیت سے محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو. عاطفے کی کس بلندی پہ. عزیزان گرامی، ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. ابھی بہت سارے مطالب ہیں، ابھی بہت درس ہمیں لینا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے. بہت دور ہو چکے ہم کربلا سے. ہمیں مصائب پہ رونا بھی نہیں آتا، ہمیں غم حسین کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے کہ حسین ابن علی پر کیا گزری. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی حالت ہم پہ ہوتی ہے ویسی ہی حالت امام حسین پر بھی ہوئی ہوگی. جیسے ہم اپنے بچوں پہ گریا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جدائی پہ روتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، ہم کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں ہے. ہم تو باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ بیٹا باپ کے گلے پہ خنجر رکھ دیتا ہے اور باپ بیٹے کا گلا کاٹ دیتا ہے. یہ دنیا حسین کو کیا سمجھے گی؟ کربلا کو کیا سمجھے گی؟ عزاداری کو کیا سمجھے گی؟ امام حسین کے عاطفے کو کیا سمجھے گی؟ آپ اندازہ لگا، آپ نے یہ سنا نا کہ حسین کڑیل جوان کے لاشے پر آئے، آپ نے سنا، برداشت کر لیا. کس کے بارے میں آپ سنا؟ پہلے یہ سوچیں. وہ حسین اپنے جوان بیٹے کا غم اٹھا رہا ہے جس نے ہر کے لشکر کو سیراب کیا تھا، جو دشمن کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ حسین سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزے دیکھ رہا ہے. وہ حسین جو جانوروں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا. یعنی عاطفہ حسین اس قدر بلند ہے.
جتنا عقل حسین بلند ہے، کامل ترین عقل رکھتے ہیں حسین، اسی طرح سے کامل ترین عاطفہ بشری پر فائز ہیں۔ عاطفہ اس قدر زیادہ ہے، امام حسین کو تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ ہم فقیر کو دیکھ کے نہیں تڑپتے، ہم مسکین کو دیکھ کے نہیں تڑپتے، ہم بیوہ اور یتیم پہ ترس نہیں کھاتے، یہ ہمارے قلب کی کیفیت ہے، یہ ہمارا عاطفہ ہے۔ لیکن امام حسین کا عاطفہ ایسا ہے کہ وہ مسکین کو دیکھ کر، غریب الوطن کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اس کی غریب الوطنی کو۔ حسین کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی یتیم کی یتیمی کو نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی بیوہ کی بیوگی نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی اسیر کی اسیری نہیں دیکھ سکتے، کسی قیدی کے قید نہیں دیکھ سکتے، اور کسی کے ہاتھوں میں حسین ہتھکڑی نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی مظلوم کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی بچوں کی لبوں پر العطش کی صدائیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور امام حسین نے دیکھا کہ حسین کے بچوں کی زبانوں پر العطش کی صدائیں تھی، یہی تو کہا بھیا عباس میں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن ان بچوں پہ ترس کھاؤ، یہ بچے بہت پیاسے ہیں، یہ بچے اتنے پیاسے ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہا یہ جاتا ہے، مقتل کا یہ بیان ہے کہ جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے تھے، مشکیزیں سوکھ چکے تھے، اس جگہ پہ جا کے بچے اپنے کلیجے رکھتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو سکے۔ گرم ریتی تھی، تپش آفتاب کی تھی، اور کربلا کی ریت جل رہی تھی، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لاشوں پہ روتے روتے بچوں کے گلے اور بچوں کے کلیجے منہ کو آ چکے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، اب آواز نہیں نکلتی تھی، اتنے لاشیں خیمے میں آ رہے تھے۔ کبھی قاسم کے لاشے پہ بچے روئے، کبھی اور محمد کے لاشے پہ بچے روئے۔ آپ ذرا سوچیں، مصائب آپ نے بہت سنے، لیکن کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ سکینہ نے کیسے حسین کو رخصت کیا، بچوں نے کیسے اپنے آقا کو رخصت کیا، جبکہ بچے دیکھ رہے۔ یہی تو بیان نقل کیا جاتا ہے کہ حسین کی بیٹی کہہ رہی تھی، بابا صبح سے جو بھی مقتل کو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا علی اکبر واپس نہیں آئے، بھیا قاسم واپس نہیں آئے، اور محمد ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شش ماہ علی اصغر بھی واپس نہیں آیا۔ بابا آپ نہ جائیے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے۔ یہی بچے کہہ رہے تھے، حسین کیسے اپنے دامن کو بچوں سے چھڑائے ہوں گے، حسین کیسے رخصت ہوئے، کیسے پشت فرس پر سوار ہوئے۔ جب بھی کوئی شہید سوار ہوتا، حسین بازو تھام کے سوار کرتے۔ اب جب یمین و شمال پہ دیکھ رہے، نہ کوئی انصار ہے، کون ہے جو حسین کو سوار کرے۔ بچوں نے صبح اسب کو پکڑ کر کہا تھا، اے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ماں میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ لیکن ہاں بچوں کو احساس تھا کہ آج کا دن رخصت کی کرنا ہے اور خوشی کے ساتھ رخصت کرنا ہے، یہ کہہ کے زینب نے تسلی دی ہوگی، اور زینب کبریٰ نے امام حسین کو سوار کیا ہوگا۔ حسین چلے گئے، لیکن غربت زینب کا تسلسل باقی رہا، غربت سکینہ کا تسلسل باقی رہا۔ بس عزیزان گرامی، ایک لاشا حسین نے کربلا میں دفن کیا تھا، ایک لاشا زینب نے زندان شام میں دفن کیا۔ زین العابدین نے، سید سجاد نے سکینہ کو اس طرح سے دفن کیا کہ پھٹا ہوا کرتا کفن بنا، غربت میں تدفین ہوئی، اور یقیناً ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا، بابا حسین عباس علی اکبر قاسم محمد اور سکینہ سفوف لحظ ہو رہی ہے، سکینہ دفن ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم،
پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، پروردگارہ روز حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تحفظ فرما، کربلا کا تحفظ فرما، پروردگارہ سامرہ اور قادمین کا تحفظ فرما، پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر نو فرما، پروردگارہ منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، محترم سورہ فرما، بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، ارواح مومنین، ارواح مسلمین، بسم اللہ۔